السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جانا اور دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کیسے مسلمان ہوئے اور کیسے مسلمان ہونے پر ان کو کافروں کی طرف سے کتنا تشدد کیا گیا اور ظلم کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے خاندان والے باقی بھی کیسے مسلمان ہو گئے۔ پھر ہم نے آگے دیکھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے، اور پھر جب ان کی راستے میں جا رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کیسے مسلمان ہوئے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات ان پر اس وقت نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائی۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپ کے چلے آئے اور حضرت عمار سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن پر کہاں تھے، تو انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دنوں یہ کلام بے حد پسند آیا ان دونوں کو۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، ایک آسمان پر ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین بولے اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا انہیں گھر کے تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین جب دروازے کے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہے، اور ایسے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور ان کو ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر تشریف لائے اور تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ طرح
حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار الارقم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار الارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو وہیں نماز پڑھتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور اپنے نزدیک کہ اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے فرمایا ان سے، میں بیمار نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبدالعزی تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان کے میں ابو لہب بھی تھے۔ ان سے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو، ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی کر سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں، اور اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور ہمارے بتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوئے اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی کہا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ کے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، اے کعب بن لوئی، اے بنی مرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکوں گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس صورت میں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس بھروسے سے کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ جزاک اللہ الخیر۔